افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال، علاقائی امن پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تعمیری کردار اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ ایران امریکہ میں جاری روابط کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایران کی صورتحال پر چین کا موقف واضح ہے۔ اس وقت ترجیح جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا ایران تنازع کی آڑ میں امریکہ دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا بند کرے۔ چینی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ چین ایسے یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے جن کی بین الاقوامی قانون میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان کی منظوری دی ہے۔ چینی کمپنیاں ہمیشہ ملکی قوانین اور ضوابط کے مطابق کاروبار کرتی ہیں۔ ان کے جائز حقوق اور مفادات کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ امریکہ نے 3 چینی کمپنیوں پر ایران سے متعلق الزامات کے تحت پابندیاں لگائی ہیں۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنہ، خوارج فتنہ، ہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں خاتون خودکش حملے کے مشن پر تھی۔ خاتون کو تربت سے اسلام آباد لے جایا جا رہا تھا، اس دوران گرفتاری ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا، لیکن خاتون کو نہیں پتا تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس خاتون کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا کہ BLA کے لیے کام کرو۔ پولیس نے مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امریکہ ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کیا۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر اہم مشاورت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر زور دیا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی کہ جاری سفارتی کوششیں خطے دنیا میں امن میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی، ایرانی، سمندری کارکنوں کی سنگاپور کے ذریعے واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے۔ یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ آبناء ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ فرانس کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا۔ فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی برقرار، تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے ساتھ فی بیرل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔
ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بیرل $97.47 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ملک میں پہلے سے موجود تیل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں؟ قائمہ کمیٹی میں سینیٹر سیف اللہ بڑو کا استفسار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا جس طرح آئی پی پیز چلتی تھی اسی طرح ریفائنریز چل رہی ہیں، وہ نظام ختم کر کے انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق نظام لایا گیا۔ سٹاک اور لیکوئڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئیں۔ بہت سے ملکوں نے ٹیکسز کم کر دیے۔ ہم IMF پروگرام میں ہیں اس لیے لیوی بڑھانا پڑی۔ اس وقت پیٹرولیم پر 117 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد منظور۔ مارکہ حق کی فتح پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی ملی۔ مارکہ حق میں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ تھی۔ سندھ اسمبلی میں بھی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد پیش۔ مراد علی شاہ نے کہا یہ ایوان پاک فوج کو خراج تحسین پیش اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاک فوج کی سربراہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی مارکہ حق میں کامیابی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں افواج پاکستان کو مبارکباد اور مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا گیا مارکہ حق کی کامیابی بہادر افواج اور قومی اتفاق و یگانگت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کچے سے چولستان، طالب علم سے کسان، میگا پروجیکٹ سے مائکرو ریلیف تک کے منصوبوں کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں صنعت لگانے والوں کی مکمل معاونت کریں گے۔ صنعت کار کنسٹرکشن پلان لے کر آئیں، انڈسٹری لگانے کا عمل آسان بنائیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان نے گزشتہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی۔ ایم این ایز اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی نے کہا قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایم این ایز نے کہا دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج۔ بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے، غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی۔ سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی امور کا جائزہ اجلاس۔ جی بی آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا آئی ٹی شعبے کا فروغ، برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ آئی ٹی شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وفاقی صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ پالیسی اور لاہ عمل بنائیں گے۔ بزدلانہ حملے پولیس اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنوں میں شہداء کے ورثاء سے خطاب۔ کہا مل کر صوبے میں دیر پا امن قائم کریں گے۔ تمام شہداء کے ورثاء کو مکمل شہید پیکج دیا جائے گا۔ سارے ہیکرز بینکوں کے سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بعد میں کھلتا ہے، ہیکرز کے پاس ڈیٹا پہلے پہنچ جاتا ہے۔
وفاقی آئینی عدالت نے نجی بینک کو شہری کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے بتایا کہ انہیں بھی ایک بار فراڈیوں کی کال آئی، کہا OTP شیئر کریں ورنہ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ 3-4 سال سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی تو کہہ دیا کہ بند کر دیں، میں تو آن لائن اکاؤنٹ استعمال ہی نہیں کرتا۔ بینک کا فرض ہے اپنا سسٹم مضبوط کرے۔ سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کی قیمت مستحکم، فی تولہ سونا 5,300 روپے کمی سے 4,88,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,544 روپے کم ہو کر 4,18,691 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $53 کی کمی سے $4,660 فی اونس ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹ سے نیچے آ گیا۔ کاروبار 609 پوائنٹس کمی کے بعد 1,70,506 پوائنٹس پر بند ہوا۔ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں کی بے ضابطگیاں، نیب نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ شواہد کی بنیاد پر کیس انویسٹیگیشن میں داخل ہو گیا۔ منصوبے میں غیر قانونی الاٹمنٹ، چائنا کٹنگ اور جعلی الاٹمنٹ کی گئی۔ نیب نے ہزاروں پلاٹس کی فائلیں اور شواہد قبضے میں لے لیے۔ 65% پر جعلی الاٹمنٹ آرڈرز پائے گئے۔ جعلی آرڈرز پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لینڈ اور ایگزیکٹو انجینئر کے دستخط ہیں۔ منصوبے کی 20 ایکڑ زمین فراڈ سے آؤٹ سائڈرز کو بیچ دی گئی۔ کراچی جناح اسپتال میں طلبہ تنظیم کی غنڈہ گردی، ہنگامہ آرائی اور دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق طلبہ تنظیم PSF کے کارکنوں نے خاتون ڈاکٹر کو دھمکایا اور کمپیوٹر بند کیا۔ ملزمان عادل علی، شفیق اور 10 سے 15 افراد نے MRI کی تاریخ دلوانے کے لیے ڈاکٹر پر دباؤ ڈالا۔ ملزم واجد اور دیگر 10 سے 15 افراد نے زبردستی کچھ لوگوں کے بلڈ سیمپل نکالے۔ حکومت سندھ فلمی صنعت کی بحالی اور فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت سندھ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں سے تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ فلمی منصوبوں کا بنیادی مقصد قومی بیانیوں کو فروغ دینا ہے۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فلمی منصوبوں کے مستقبل، تشہیر اور مؤثر استعمال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، ISPR نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا۔ نغمے نے عوام کے دل جیت لیے۔ مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا۔ شدید بارشیں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ سوات، چترال، دیر کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ سبلی میں درجہ حرارت 43، لاڑکانہ، دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا۔ نواب شاہ، سکر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے، زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے۔ ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری، کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید۔ مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2846 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ۔
اسرائیلی فوج کی لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق، بیان میں کہا فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش، فلم لو دی سانگ کا ٹریلر جاری، ایکشن، رومانس اور جذبات کی بھرپور عکاسی۔ فلم میں فرحان سعید اور مامیہ شاہ جعفر نے مرکزی کردار نبھایا۔ ٹریلر ریلیز کے بعد شائقین فلم کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ مداح فلم کی سینما ریلیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔